على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. سورۃ البقرہ کی ان آیات مبارکہ میں جیسے کہ ہم نے الحمدللہ پہلے پڑھا ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو قتال کا، جہاد کا حکم فرمایا، اور مسلمانوں کی عزت اور عظمت جو ہے وہ اسی حکم جہاد میں مضمر ہے. جب تک عالم اسلام میں جذبہ جہاد برقرار رہے گا اور جہاد کے حکم پہ عمل پیرا رہیں گے، برسر اقتدار اور برسر عزت اور سریر آرا ہوں گے، اور جس دن سے ان کے دلوں سے جذبہ جہاد سرد پڑ جائے گا اور موت کا ڈر دلوں میں آ جائے گا اور دولت کی ہوس پیدا ہو جائے گی، اس کے بعد پھر ان کے لیے ذلت رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا. تو اب جناب ایک بات تو یہ سمجھیں کہ جہاد جو ہے وہ فرض، اور جہاد کا معنی صرف لڑائی نہیں ہوتا. جہاد کا معنی یہ ہے کہ انسان خالص رضا اللہ کی رضا کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے کفار سے جہاد کرے، اور تمام شروط کے مطابق. کیا معنی کہ ایک امیر مسلمان ہو، امیر المؤمنین ہو، اس کی قیادت ہو، اور کفار کو پہلے باقاعدہ یہ لکھا جائے کہ بھئی اگر آپ اسلام قبول کرتے ہیں تو کر لیں، نہیں کرتے ہیں تو جزیہ، اور اس کے بعد نہیں تو پھر سیف. اور جہاد میں غرض نہ ہو کہ ہمارا اقتدار ہمیں مل جائے، ملک ہمیں مل جائے، زمین ہمیں مل جائے، وہ جہاد نہیں ہوتا اسلام کے نقطۂ نظر سے. اسلام کے نقطۂ نظر سے جہاد وہ ہے جو صرف اللہ کے اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہو بس. اور جب یہ جذبہ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی نصرت آ جاتی ہے. اور مجاہدین کا پھر بہت بڑا درجہ ہے، وہ زندہ رہیں تو غازی ہیں اور فوت ہو جائیں تو شہید ہیں. اور شہید کا اتنا بڑا مقام ہے کہ نص قطعی نے فرما دیا کہ اسے مردہ بھی نہ کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، تم ان کی حیات کو سمجھ نہیں سکتے ہو، چونکہ وہ حیات عالم برزخ سے تعلق رکھتی ہے، اور اس عالم کو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے تو سمجھنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو عالم ہم نے نہیں دیکھا اس پر تو بس ایمان بالغیب ہوگا. جیسے عالم ارواح ہم نے نہیں دیکھا، عالم مثال ہم نے نہیں دیکھا، عالم برزخ ہم نے نہیں دیکھا، عالم آخرت ہم نے نہیں دیکھا، تو ہمارا بس اتنا ایمان ہوگا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے. کیونکہ جو چیز ہم نے مشاہدہ نہیں کی ہے، ہم تو صرف اس عالم دنیا اور اس کو بھی پوری طرح کہاں سمجھ سکتے ہیں. جو ہمارے سامنے آتا ہے اس کو ہم مشاہدہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں. اب جہاد کا حکم جو ہے فرض عین نہیں، فرض کفایہ. یعنی اگر ایک جماعت جہاد کر رہی ہے تو باقی مسلمان گناہگار نہیں ہوں گے. اگر خدا نہ کرے کافر دوڑائیں پھر سب پر جہاد فرض ہو جائے گا. یہ بات ختم ہو. اب مسئلہ تھا کہ اشہر الحرم کا، کہ 4 مہینے جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حرمت والے بنائے ہیں. حرمت والا عزت والے، عظمت والے. جیسے حرم کو کہتے ہیں حرم، تو یہ حرم جو ہے مادہ تو وہی حرام والا ہے. جیسے احرام، حرم، حرم، محرم، یہ محرم سب کا مادہ ایک ہے، مادہ وہی ہے حرام.
کیا مانا؟ لیکن حرام دو وجہ سے ہوتا ہے، یا تو حرام ہوتا ہے خست اور دناعت کی وجہ سے، جیسے کتا حرام ہے، خنزیر حرام ہے کیونکہ وہ دنی ہیں، خسیس ہیں، اخص ہیں، یا حرام ہوتا ہے عظمت کی وجہ سے، جیسے انسان کا گوشت حرام ہے تو وہ عظمت کی وجہ سے حرام ہے، یہ نہیں کہ وہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے۔ تو اگر نعوذ باللہ کوئی کہے بھی خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، انسان کا گوشت بھی حرام ہے، لیکن دونوں کی حرمت میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ایک حرام یہ ہوتا ہے کہ وہ دنی ہے، خسیس ہے، رذیل ہے، اور ایک حرمت ہوتی ہے اس کی عزت و عظمت کے لیے۔ تو اب دیکھیں کہ احرام کو ہم احرام کیوں کہتے ہیں کہ جو چیزیں حلال تھی ہم پر حرام ہو گئیں۔ احرام سے پہلے بیوی حلال تھی، حالت احرام میں بیوی کا ملنا حرام ہو گیا، شہوت کی بات حرام ہو گئی، حجامت حرام ہو گئی، خوشبو لگانا حرام ہو گیا، ناخن کٹوانے حرام ہو گئے، کپڑا پہننا حرام ہو گیا۔ تو یہ اس لیے اس کو کہا گیا احرام۔ حرم کو بھی اسی لیے حرم کہا گیا کہ جو چیزیں حل میں حرم کے باہر جائز ہیں وہ حرم میں حرام ہیں۔ آپ باہر شکار کھیل سکتے ہیں لیکن حرم میں شکار نہیں کھیل سکتے۔ آپ باہر کوئی لکتا پڑا ہو تو اٹھا سکتے ہیں لیکن حرم میں لکتا پڑا ہو تو آپ نہیں اٹھا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ حرم میں کوئی درخت نہیں کاٹ سکتے ہیں، کسی جانور کو نہیں چھیڑ سکتے ہیں۔ تو یہ حرم کی حرمت و عظمت ہے۔ تو اسی لیے اب سمجھیں کہ اشہر یسألونک عن الشہر الحرام، تو شہر الحرام بھی وہ 4 مہینے جو عظمت والے ہیں، جو حرمت والے ہیں، جن میں اللہ نے جہاد اور قتال اور لڑائی مطلقاً بند کر دی کہ اس میں آپ نہیں قتال کر سکتے۔ وہ 4 مہینے کون سے تھے؟ جیسے میں نے عرض کیا تھا، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 مہینے تو اکٹھے ہیں، اور رجب جو ہے وہ دور ہے، وہ علیحدہ ہے۔ تو یہ 4 مہینے ہیں جن میں قتال جو ہے بند ہے۔ یہ ابتدائی زمانے میں بھی لوگ ان مہینوں میں، یعنی جاہلیت میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل، اسلام کی روشنی آنے سے قبل، پہلی جو قومیں ہیں، قریش مکہ تھے اور قبائل تھے، وہ بھی ان مہینوں میں قتال نہیں کرتے تھے۔ اصل واقعہ یہ ہوا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہیں ان کی لڑائی ہو گئی کافروں سے۔ اچھا، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ سمجھا کہ آج جمادی الثانی یعنی جمادی الاخری کی آخری 30 تاریخ ہے، حالانکہ وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی، کیونکہ جمادی الثانی کے بعد مہینہ آ جاتا ہے رجب کا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دماغ میں تو یہ خیال رہا کہ بھئی آج جمادی الاخری کی 30 تاریخ ہے، اس لیے کافروں سے لڑائی ہو گئی، لیکن اصل میں حقیقتاً وہ رجب کی پہلی تاریخ تھی۔ تو اب کافروں کو موقع ملا اسلام پر اعتراض کرنے کا، مسلمانوں کو تانا دینے کا کہ دیکھو جناب یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو اشہر الحرام میں بھی قتال کرتے ہیں، وہ مہینے جن میں قتال بند ہے، وہ مہینے جن میں لڑائی بند ہے، انہوں نے جناب رجب میں لڑائی کی ہے۔ تو ایک تو جواب یہ تھا، اصل میں بات سمجھ لیں کہ بھائی مسلمانوں نے یہ غلطی آمدن نہیں کی تھی، جان کے نہیں کی تھی، انہوں نے سمجھا تھا کہ جمادی الاخری کی آخری تاریخ ہے اور وہ رجب کی اول تاریخ تھی۔ تو مسلمانوں کے دماغ میں تو یہ نہیں تھا کہ یہ اشہر الحرم ہے، شہر حرام ہے، اور انہوں نے آمدن یا جان کر کوئی غلطی کی ہو، اور اگر انسان بھول جائے اللہ تبارک و تعالی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور خاص طور پہ چاند کا جو معاملہ ہے، اس میں تو عام طور پر ہی انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مدار رکھا ہے چاند پر کہ ہم چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے افطار کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کئی دفعہ عید میں جھگڑا ہو جاتا ہے، کئی دفعہ عیدین میں اختلاف ہو جاتا ہے، بعض علماء کہتے ہیں آج عید ہے، بعض کہتے ہیں آج عید نہیں ہے، چاند نظر نہیں آیا۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ روزہ رکھو تو چاند دیکھ کر اور افطار کرو تو چاند دیکھ کر۔ تو اس میں اختلاف ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی حقیقت میں ایسے بڑے اختلاف نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ اتنا ہے کہ آسمان پر چاند کا نظر آنا، یعنی ہمیشہ یاد رکھ لیں کہ شہود ہلال،
شہود ہلال اور وجود ہلال میں بڑا فرق ہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج کل جدید طبقہ جو ہے وہ مولویوں پر یا اہل علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب اب ہمارے پاس جو ہیں بڑے آلات ہیں، بڑی رصد گاہیں ہیں، ہمارے پاس بڑے بڑے منظار ہیں، دوربین ہیں، اور ہم چاند کو دیکھ سکتے ہیں، اور پھر ہمارے پاس یعنی فلکیات کا جو حساب ہے اس حساب سے ہم یہ بتا سکتے ہیں کہ بھی چاند ابھی بنا بھی ہے کہ نہیں بنا، اور کتنے وقت گزرنے کے بعد چاند نظر آ سکتا ہے یا چاند نظر نہیں آ سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں یہ دیکھو جناب مولوی آج تک ابھی تک وہی لڑ رہے ہیں کہ چاند نظر آیا ہے، چاند نظر نہیں آیا ہے۔ اب اتنی لمبی بحثوں میں کیا ہمارے پاس تو مشین موجود ہے، ہم بتا دیں گے کہ کل چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، پرسوں چاند ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور پھر چاند جو ہے اس کا وجود ہے، اور چاند کہیں نہ کہیں تو موجود ہے۔ تو اس لیے وہ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ اعتراض ان کی جہالت ہے۔ یہ اعتراض کرنا جو ہے بالکل جہل پر مبنی ہے، کیونکہ اگر ہم نے چاند کو ہر شکل میں مشینوں سے ڈھونڈ کر بھی روزہ رکھنا ہے تو پھر تو ہم چاند کے پجاری ہو گئے کہ چاند کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، کہیں چھپا ہوا ہے تو نکالیں گے مشینیں لگا کر، اور پھر تو ہم نعوذ باللہ سورج کے پجاری اور چاند کے پجاری میں کیا فرق ہے؟ ہمارے لیے وجود ہلال کوئی حقیقت نہیں رکھتا، ہمارے لیے حکم ہے شہود ہلال، کہ ایک نظام چلانے کے لیے اللہ نے ہمیں حکم دے دیا ہے کہ بھئی آپ دیکھ لیں، چاند نظر آ جائے روزہ رکھ لو، چاند نظر آ جائے عید کر لو۔ حضور نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر چاند تم پہ چھپ جائے فَأَكْمِلُوا 30، پھر 30 دن جو ہے پورے کر لو۔ یعنی کیا فرمانے رسول کو سمجھیے، فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، چاند تو تھا لیکن تمہیں نظر نہیں آیا، تم پہ چھپ گیا، یہ نہیں کہ چاند ہی نہیں تھا، فرمایا چاند چھپ گیا تمہیں نظر نہیں آیا، تو اب تم 30 دن پورے کر لو، بس اس کے بعد اپنے افطار کر لو یا روزہ رکھ لو۔ تو ہمارے ذمے صرف یہ مہینوں کا حساب ہے، اور چاند کا دیکھنا ضروری ہے، ہمیں چاند ڈھونڈنا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے آج کل جدید حساب ہیں یہ قابل بھروسہ نہیں ہیں، کیونکہ یہ انسانی عقل سے بنائے گئے ہیں، اور انسانی عقل کسی وقت بھی ٹھوکر کھا سکتی ہے، اور ہم جو فیصلہ کر رہے ہیں وہ لسان رسول پاک کا فیصلہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ مدنی پاک کی زبان کبھی غلطی نہیں کر سکتی۔ تو ہم ایک نہ غلطی کرنے والی زبان پاک کو چھوڑ کے ان مشینوں کا سہارا لے لیں جن کے فیصلوں کا یہ عالم ہے۔ کبھی کہتے تھے کہ جی سورج اپنی جگہ پہ موجود ہے اور چاند زمین گردش کر رہی ہے، اور یہ طلوع غروب جو ہوتا ہے سورج ڈوب گیا، سورج چھپ گیا، وہ کہتے ہیں سورج نہیں ڈوبتا بلکہ زمین کا چکر جو ہے وہ زمین آگے آ گئی تو اندھیرا ہو گیا، زمین نکل گئی تو روشنی ہو گئی، تو زمین چکر کاٹ رہی ہے۔ اب جناب کافی عرصے کے بعد جدید تحقیق اور آ گئی، انہوں نے کہا کہ نہیں جناب سورج اور چاند بھی چکر کاٹ رہا ہے۔ اب جناب اس بات پہ آ گئے۔ اب اس کے بعد ان کی ایک اور جدید تحقیق آ گئی کہ نہیں دونوں چکر کاٹ رہے ہیں، زمین بھی چکر میں ہے اور سورج اور چاند جو ہے وہ بھی چکر میں ہے۔ تو ان کے نظریات کا کیا ہے؟ یہ تو صبح کچھ کہتے ہیں اور شام کو کچھ کہتے ہیں، بہت بڑے ملین ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کر کے ایک دوا بناتے ہیں کہ یہ دوا جو ہے جی فلاں بیماری کے لیے بڑی کارگر ہے، 2 سال بیچ لیتے ہیں، پیسہ لوٹ لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں اب تحقیق ہو گئی ہے دوائی مت کھانا کینسر پیدا کر دے گی۔ تو ان لوگوں کی زبان کا اور تحقیق پہ ہم بھروسہ کریں یا اس زبان پہ بھروسہ کریں جس کا تعلق اللہ کی وحی کے ساتھ ہے، جس کا تعلق سیدھا اللہ کی وحی کے ساتھ ہے؟ اس نے ہمیں کتنا آسان بتلا دیا، اور پھر دیکھو شریعت کتنا آسان ہے۔ حضور نے فرمایا کہ الفطر یوم فطر الناس والضحى یوم اضحى الناس، آپ نے فرمایا کہ اگر مسلمان غلطی کر کے چاند کے مسئلے میں بھول گئے، مثلا یا 2 آدمیوں نے گواہی دے دی کہ ہم نے چاند دیکھا ہے اور غلطی کر کے عید کر بیٹھے، اللہ فرماتا ہے جو تم نے غلطی کی اسی دن میں تمہاری عید قبول کر لوں گا۔ تم نے غلطی کی ہے تو کوئی بات نہیں، جس دن تم اکٹھے ہو گئے عید پڑھنے کے لیے ہم اسی دن کو قبول کر لیں۔ یعنی اگر تم حج میں بھول گئے، 9 کے بجائے 8 کو چلے گئے یا 9 کے بجائے 10 کو چلے گئے، غلطی ہو گئی، مغالطہ ہو گیا،
اللہ فرماتے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، حج قبول کرنا تو میری ذمہ داری ہے۔ تو لہذا جس دن تم آ گئے ہو ہم اسی دن کو حج بنا دیں گے، بس اسی دن کو ہم حج منظور کر لیں گے، تو پھر لڑائی کی کیا ضرورت ہے کہ ہم عیدوں پہ لڑیں۔ اور جناب اب تو ماشاءاللہ ہمارے پاس بھی کمیٹیاں ہوتی ہیں اور مولوی صاحبان کو چلو جہاز میں چڑھنے کا موقع ماشاءاللہ مل جاتا ہے، جہاز پہ جا کے چاند کو پکڑ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دور ہو جاتے ہیں نا جی، تو جہاز کے ساتھ قریب چلے گئے، دیکھ لیا، ڈھونڈ لیا، ارے فضول باتیں ہیں ساری، کوئی کیا ضرورت ہے ان باتوں کی؟ بھئی اللہ کا مطلب صاف ہے، گواہی مل گئی الحمدللہ، نیم علی 30 پورے کر لو، السلام علیکم وعلیکم، جو شریعت کا حکم ہے بات ختم ہے، اس پر کوئی اختلاف کی بات نہیں۔ تو اب صحابہ سے تو ہوئی غلطی، لیکن دشمنوں کو موقع مل گیا، انہوں نے کہا کہ دیکھو جی انہوں نے تو اشہر الحرام میں قتال کیا ہے، حرمت کے مہینوں میں جنگ لڑی ہے، تو اللہ پاک نے ایک تو جواب یہ تھا کہ بھی صحابہ کی غلطی ہم نے معاف کر دیا، ہم غفور الرحیم ہیں، صحابہ نے اپنی طرف سے تو لڑائی نہیں لڑی۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ بدبختو تم جو اعتراض کر رہے ہو مسلمانوں پر کہ یہ اشہر الحرام میں قتال کرتے ہیں، اشہر الحرام میں قتال کرتے ہیں، تو اشہر الحرام میں قتال کرنا، ان 4 مہینوں میں قتال کرنا زیادہ جرم ہے یا اللہ کی مسجد الحرام میں بت خانہ بنانا زیادہ جرم ہے؟ یا اللہ کے کعبے کو مسلمانوں سے روکنا کہ نماز پڑھنے نہ دو، کعبے میں نہ آنے دو، مسلمانوں کو گھر سے نکال دو، یہ زیادہ جرم ہے؟ مسلمانوں کے ساتھ تم کعبے میں ظلم کرو، یہ زیادہ ظلم ہے؟ تم اپنا جرم تو بھول رہے ہو، مسلمانوں کا پکڑ رہے ہو کہ اشہر الحرم میں غلطی کر لی اور اشہر الحرم میں غلطی کر لی۔ تو ایک مسئلہ تو یہ بیان ہو۔ اب مسئلہ یہ سمجھیں کہ کیا اشہر الحرام میں قتال ہمیشہ کے لیے منع ہے یا ہمیشہ کے لیے منع نہیں ہے؟ بعض علماء کی رائے مبارک یہ ہے کہ اشہر الحرام میں قتال جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے منع ہے، یعنی کبھی قتال نہیں کیا جائے گا۔ اور جمہور کی رائے یہ ہے، جمہور ائمہ، محدثین، مفسرین، صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم پہلے تو تھا کہ اشہر الحرام میں قتال کرنا منع ہے، لیکن جب اللہ نے حکم دیا کہ وَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُ، اللہ نے فرمایا کافروں اور مشرکوں کو قتل کرو، قتال کرو جہاں بھی اور جب بھی تم پاؤ۔ انہوں نے کہا اس میں حیث و زمان مکان سب کے لیے آ گیا، تو لہذا پہلا حکم منسوخ ہو گیا کہ پہلے تو حکم تھا کہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، لیکن بعد میں اللہ نے جب حکم دے دیا کہ قاتل المشرکین، اور دوسرے مقام میں فرمایا وقتل المشرکین، تو اب مفسرین فرماتے ہیں پہلا حکم ختم ہو گیا، اب چاہے وہ 4 مہینے بھی ہوں تو قتال کرنا، جنگ کرنا، لڑائی کرنا جائز ہے۔ اچھا، اسی طرح سے بعض علماء نے یہ بھی استدلال کیا کہ حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے ذی القعدہ کے مہینے میں طائف کا محاصرہ فرمایا تھا، تو لہذا اس کا مطلب ہے کہ قتال کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا، پہلا منع کا حکم منسوخ ہو گیا اور قتال جائز ہو گئی۔ لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حکم جو ہے تاحال بھی باقی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کے انہی لفظوں میں یہ بات ملتی ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ پاک نے 12 مہینے بنائے، جب سے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا 12 مہینے بنا دیے، محرم سے ابتدا ہوگی اور ذی الحج پہ اس کی انتہا ہوگی، اور اسی آیت میں کہ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشہر حرم کی حرمت کو برقرار رکھا، اور پھر اسی آیت میں یہ ہے جو نظام عالم اور نظام کلی پہ دلالت کر رہی ہے کہ بھئی 12 مہینے ہیں لیکن 4 ان میں حرمت والے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ 4 مہینوں کا حکم اب بھی یہی ہے کہ بھئی قتال، لڑائی، جہاد ان مہینوں میں بند ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے جو طائف کا محاصرہ کیا تھا وہ ذی القعدہ میں نہیں تھا بلکہ وہ شوال تھا،
تو شوال جو ہے وہ تو اشہر حرم میں شامل نہیں ہے. تو لہذا بعض علماء کی رائے اب بھی یہی ہے کہ 4 مہینوں میں اب بھی قتال منع ہے. ہاں ایک شکل ہے کہ اگر ان 4 مہینوں میں کوئی کافر ہم پہ چڑھ دوڑے تو پھر ہم یہ تھوڑا کریں گے کہ مہینے دیکھتے رہیں گے، پھر تو دفاع ہوگا نا. یعنی ہماری طرف سے فنس نہیں ہوگا بلکہ ہم ڈیفنس کی صورت میں ہوں گے. پھر ہم مہینے نہیں دیکھیں گے کہ بھی ہمارے تو اب مہینے ہیں حرمت والے، تم ہمیں مار لو، ہم بعد میں تمہارے ساتھ لڑنے آئیں گے. یہ بات نہیں ہوتی ہے. اگر کافر حملہ کریں گے تو پھر ہمیں اجازت ہے کہ ان مہینوں میں بھی ہم جنگ کریں گے. لیکن بہرحال جمہور کا رائے یہ ہے کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے. اب اللہ نے اجازت دے دی ہے، مسلمان جو ہے وہ ہر مہینے میں جہاد کر سکتے ہیں. ایک مسئلہ تو ان آیات مبارکہ میں یہ ہو گیا. اچھا جی، دوسرا مسئلہ جو ان آیات مبارکہ میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے جناب ارتداد کا مسئلہ. ارتداد کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کوئی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جائے، یعنی اسلام سے نکل جائے، اس کو کہتے ہیں مرتد. ارتداد کا معنی یہ ہے یعنی مسلمان ہو گیا، مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ کافر ہو گیا، اس کو کہتے ہیں مرتد. تو اسلام میں یاد رکھیں کہ مرتد جو ہے اس کی سزا کیا ہے. میرے آقا نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ او کما قال. آپ نے فرمایا جو شخص اپنا دین بدل ڈالے، مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، اس کو قتل کر دو. اس کی سزا جو ہے قتل ہے. مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے. اچھا، یہی وہ راز تھا جس کو صحابہ نہ سمجھ سکے، لیکن میرے مدنی پاک نے تو سمجھ لیا تھا. لیکن صحابہ اس بات کو نہیں سمجھے تھے. جب صلح حدیبیہ میں صلح ہونے لگی، کافروں کے ساتھ معاہدہ ہونے لگا، صلح ہونے لگی، تو کافروں نے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ آقا انعامدار اگر مکے سے کوئی کافر مسلمان ہو کے بھاگ جائے اور مدینہ منورہ پہنچ جائے آپ لوگوں کے پاس، اور ہم مطالبہ کریں کہ جی ہمارا یہ آدمی ہمیں واپس دیا جائے، تو آپ ہمارا آدمی واپس کریں گے. اگر ہم مطالبہ نہ کریں، یعنی اہم آدمی نہ ہو، غیر اہم آدمی کو تو کوئی نہیں طلب کرتا نا جی. جو اہم آدمی ہوتا ہے اسی کو ہر آدمی مانگتا ہے کہ یہ ہمارا قیمتی آدمی ہمیں واپس کرو، یا ہمارا یہ بہت بڑا مجرم ہے ہمیں واپس کرو، تو آپ واپس کریں گے. لیکن اگر آپ کی جماعت میں سے مسلمانوں میں سے کوئی آدمی اللہ نہ کرے مرتد ہو گیا اور کافر ہو کے ہماری جماعت میں مکہ واپس آ گیا، آپ اگر مانگیں گے بھی تو ہم نہیں دیں گے. اگر آپ مطالبہ کریں گے، یعنی جس دن حدیبیہ میں صلح ہوئی نا جی، میرے مدنی سرکار تشریف لائے عمرے پر اور کافروں نے منع کر دیا، بڑا مشہور واقعہ ہے. بہرحال صلح ہو گئی اور صلح کے ساتھ یہ طے پایا کہ بھئی اس سال حضور پاک واپس جائیں گے اور اگلے سال آ کے حضور پاک عمرہ فرمائیں گے. اور ان شرائط میں یہ شرائط بھی تھیں کہ ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کی مخالف کی مدد نہیں کریں گے. اور ساتھ یہ بھی شرط رکھی کافروں نے کہ اگر کوئی کافر مسلمان ہو کے مدینے پہنچ گیا اور ہم نے مطالبہ کیا آپ واپس کریں، اور اگر کوئی مسلمان وہاں سے آپ کے مذہب کو چھوڑ کے دین کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ مل جائے اور آپ مطالبہ کریں کہ ہمارا بندہ واپس کرو، ہم واپس نہیں کریں گے. حضور نے فرمایا قبول، ٹھیک ہے، منظور ہے یہ شرط بھی. صحابہ حیران ہو گئے کہ بھئی ایسی شرط حضور پاک نے کیسے منظور کر کہ بھئی اگر ان کا بندہ کوئی مسلمان ہو کے آ جائے تو ہم واپس کر دیں، اور ہمارا بندہ کوئی نعوذ باللہ مذہب چھوڑ کے بھاگ جائے ہم آگے تو واپس نہ کریے، تو بڑی کمزوری والی شرط ہے، ہم تو پھر دب کر سلو کر رہے ہیں. تو ہم تو یہ بات بڑی صحابہ پہ ناگوار گزری، لیکن حضور نے فرمایا نہیں قبول ہے. تو اب جب حضور قبول فرما لے تو پھر کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ انکار کر سکے. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو قبول ہے تو ہمیں بھی قبول ہے، لیکن ہے بڑی کمزوری والی بات. آپ نے فرمایا کہ نہیں، بس ہمیں شرط قبول ہے. بہرحال شرط قبول ہو گئی، اور اتفاق کی بات یہ ہے، اللہ کی شان یہ ہے کہ اسی وقت حضرت ابو جندل صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
وہ تشریف لے آئے، وہ قید میں تھے، وہ وہاں پہنچ گئے تو کافروں نے اسی وقت معاہدہ روک دیا. انہوں نے کہا حضور دیکھیں سب سے پہلے آدمی جو ہے ہمارا ہے اور مسلمان ہو کے بھاگ آیا ہے ہماری جیل سے، آپ واپس کریں. تو صحابہ نے کہا حضور ابھی تو معاہدے پہ دستخط نہیں ہوئے، ابھی تو یعنی ہماری جو آپس میں ہمارا عقد ہے، ہمارا معاہدہ ہے، وثیقہ ہے، ابھی تو لکھا جا رہا ہے، ابھی تو شرائط تکمیل پذیر نہیں ہوئے، فریقین نے دستخط نہیں کیے ہیں. حضور نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی یہ شان تھوڑی ہے، یہ تو آج کل کی جھوٹی جو سپر پاور بنے ہوئے ہیں یہ تو ان کے اگر مگر ہوتے ہیں. نبی کی زبان سے جو بات نکل جائے بس بات ختم ہو گئی. ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے شرط قبول ہے، لکھا جائے نہ لکھا جائے، دستخط ہوں نہ ہوں. مسلمان تو اپنی زبان کا پابند ہوتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کافروں کی طرح کہ اگر یہ ہوگا تو پھر مگر یوں ہوگا اور چونکہ یہ ہے تو چنانچہ یہ ہو جائے گا. دیکھا نہیں آج تک 47 سال گزر گئے، کشمیر اگر مگر میں ہے، دیکھ لے صرف لفظی جنگ ہے، لڑی جا رہی ہے اور کچھ بھی نہیں. اور اس کے بعد جناب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا نہیں، اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی ختم، بات ختم ہو گئی. آپ نے بلایا ابو جندل کو، آپ نے فرمایا کہ دیکھو ہم معاہدہ کر چکے ہیں کہ جو آدمی بھاگ کے آئے گا ہم واپس کریں گے. مجھے پتا ہے کہ آپ پر بڑی تشدد ہے، قید میں ہیں، جیل میں ہیں، آپ اب بھی بیڑیاں آپ کے پاؤں میں ہیں، آپ بڑی مشکل سے یہاں آئے ہیں، آپ کے لیے بڑا امتحان ہے، لیکن میں اللہ کا نبی ہوں، اپنی زبان سے نہیں پھر سکتا، لہذا میں حکم دیتا ہوں کہ واپس جاؤ قید میں. انہوں نے کہا آمنا وصدقنا سمعنا واطعنا یا رسول اللہ. حضور آمنا بالکل ہمارا ایمان حاضر. آپ نے حکم دیا ہے کہ واپس جانے کا، حضور میں غلام ہوں، میں واپس جاؤں گا اور جیل میں جاؤں گا، آپ کے حکم کا انکار نہیں کر سکتا. اب صحابہ رو رہے ہیں اس کی حالت کو دیکھ کے. اس نے کہا حضور میری ایک درخواست ہے، اگر آپ مہربانی فرما دیں. حضور نے فرمایا بتلاؤ کیا کہنا چاہتے ہو. اس نے کہا حضور جتنی دیر میں مکے والے بھی یہاں موجود ہیں، آپ بھی موجود ہیں، معاہدہ ہو رہا ہے، اتنی دیر مجھے رہنے کی اجازت دے دی جائے، میں آپ کی زیارت تو کرتا رہوں. حضور نے فرمایا یہ درخواست بھی ان سے کرو، اب تم ان کے قیدی ہو، میں اجازت نہیں دے سکتا. چونکہ ہم نے جو معاہدہ کر لیا ہے ہم معاہدے پہ پابند ہیں. تو خیر کافروں کے دل میں بھی کچھ اللہ نے ڈال دیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جب ہم جائیں گے تو لے جائیں گے، اتنی دیر تم بیٹھے رہو، اور واپس گئے. تو بہرحال اب صحابہ کو یہ بات سمجھ نہیں آئی. بعد میں جب صحابہ نے پوچھا اتنی کمزور شرط قبول کر لی، آپ نے فرمایا تم لوگوں نے سمجھا ہی نہیں. اگر کافروں کا کوئی آدمی مسلمان ہو کے دوڑ کے بھاگ کے مدینے پاک آ گیا، انہوں نے مطالبہ کیا کہ جی ہمارا قیدی واپس کرو، ہمارا آدمی واپس کرو، تو ہمارا تو مبلغ ان میں پہنچ جائے گا، جا کے دین پھیلائے گا، جا کے اور لوگوں کو دین کی دعوت دے گا. وہ وہاں جا کے خاموش تو نہیں بیٹھے گا، دائی ہوگا ان کے اندر کام کرنے کے لیے. اللہ ہمیں موقع دے گا کہ ہمارا آدمی پھر ان کے اندر پہنچ گیا. اور اگر ہمارا آدمی کوئی مرتد ہو جائے نعوذ باللہ تو اچھا ہے کہ تو کہیں کینسر نہ ہو، کسی اور کو نہ مرتد کر ڈالے. ایسے کو تو کاٹ ڈالنا چاہیے، دور پھینک دینا چاہیے. جب اتنا وہ گندا ہو گیا کہ اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گیا تو ایسے کو رکھنے کی ضرورت کیا ہے کہ پورے معاشرے میں ارتداد کے جراثیم پھیلاتا پھرے. بہتر ہے کہ نکل جائے. صاحب نے کہا کہ جی ہاں اب ہمیں بات سمجھ آئی ہے، ہم تو سمجھے ہی نہیں تھے کہ آپ نے ایک شرط قبول کیوں فرما لی. حضور نے فرمایا میں نے تو اسی لیے قبول کر لی ہے کہ اس میں اسلام کا فائدہ ہے. تو بہرحال مرتد کا معنی یہ ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد اللہ نہ کرے کافر ہو جائے. اب جناب مسئلہ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی مسلمان تھا، اس نے حج کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے، سب کچھ کیا، مرتد ہو گیا، اللہ نہ کرے. مرتد ہونے کے بعد پھر مسلمان ہو گیا، یعنی اللہ نے توفیق دی پھر مسلمان ہو گیا. تو اب وہ پہلا حج اس کا باقی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھیے مسئلہ کہ حج تو اس نے کیا تھا اور کیا تھا جب وہ مسلمان تھا، لیکن مسلمان ہونے کے بعد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مرتد ہو گیا، قادیانی ہو گیا.
تو کوئی تو بہرحال وہ جو پہلا اب پھر مسلمان ہو گیا، اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، تو اس پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے نہیں اب یہ دوبارہ حج کرے، وہ پہلے عمل جو ہے برباد ہو گئے، کیونکہ قرآن کہتے ہیں اولئک حبطت اعمالہم، کہ ان کے عمل جو ہیں ہم برباد کر دیتے ہیں، وہ سارے عمل اس کے برباد ہو گئے، لہذا اب وہ حج بھی دوبارہ کرے اور اپنے فرائض دوبارہ ادا کرے، وہ پہلے والے کا کوئی اعتبار نہیں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے دو قول ہیں، ایک قول میں امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی اس کو دوبارہ کرنا چاہیے، اور ایک میں وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہی پہلا جو ہے وہی اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ لیکن مسئلہ سمجھو، ایک آدمی کافر ہے، ایک آدمی کافر ہے اور کفر کے زمانے میں اس نے خیراتیں کی، مدرسے بنائے، مسجدیں بنائی، بڑے بڑے کام کیے، اب مسلمان ہو گیا تو سارے اچھے، سمجھے مسئلہ، یعنی کافر ہے، اصلی کافر ہے، کافر ہونے کے زمانے میں اس نے اچھے کام کیے تھے، اچھے کام کرنے کے بعد اب اللہ نے اس کو اسلام کی دولت نصیب کر دی، تو اسلام نصیب ہونے کے بعد اس کے جو پہلے جتنے اچھے کام ہیں اللہ ان سب کو قبول فرما لیں، سب کا ثواب دے دیں گے، کیونکہ یہی فرق ہے، کافر اعمال بھی اس کے ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں جو اس نے اچھے عمل کیے تھے۔ تو اس لیے ایک مسئلہ اس میں یہ آ گیا کہ اگر کوئی ارتداد کرے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اگ ہو جائے اور اس کے بعد اسی حالت میں اس کو موت آ جائے، وہ کفر پہ مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اس کے عمل برباد ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اچھا، دنیا میں کیسے برباد ہوئے کہ بھئی اگر دنیا میں مثلا بیوی مسلمان ہے تو اب نکاح نہیں رہا، کیونکہ وہ تو مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، تو نکاح ختم ہو گیا۔ اچھا، اس کے جو وارث مسلمان ہیں، مثلا اس کے بیٹی ہیں وہ مسلمان ہیں، تو اب مسلمان کافر کا وارث تو نہیں بنے گا، نہ کافر مسلمان کا وارث بنے گا، تو دنیا میں بھی اس کے عمل برباد ہو گئے اور آخرت میں بھی اس کے سابقہ اعمال کی بھی کوئی جزا نہیں ملے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو کفر سے، ارتداد سے اور ایسی بیماریوں سے بچا دے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مجموعی طور پہ فرمایا ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم۔ اصل میں اس آیت کی وجہ کیا تھی؟ وہی صحابہ کی، وہ صحابہ سے جو غلطی ہوئی نا کہ انہوں نے سمجھا تھا کہ 30 جمادی الثانی ہے اور حالانکہ وہ رجب کی تاریخ تھی، تو اب صحابہ دل میں گھبرائے ہوئے تھے کہ بھئی یہ جواب تو آ گیا کہ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام واخراج اہلہ منہ اکبر عند اللہ والفتنة اکبر من القتل۔ یہ تو آ گیا تھا الزامی جواب کافروں کے لیے کہ اے ظالمو، تم جو اعتراض کرتے ہو اشہر الحرم کا، تو اللہ کی مسجد سے روکنا، اللہ والوں کو مسجد الحرام سے نکالنا، مسلمانوں سے جنگ لڑنی، مسلمانوں سے قتال کرنا، یہ تو سب سے بڑا جرم ہے۔ تو اس لیے صحابہ گھبرائے ہوئے تھے کہ ہماری غلطی کے بارے میں تو کوئی وضاحت نہ آئی۔ دشمن کو جواب تو مل گیا نا کہ بھئی تم اعتراض کیا کرتے ہو، تم اعتراض کر رہے ہو مسلمانوں پہ اور تم اللہ کے مسجد الحرام میں لڑتے ہو، تم اعتراض کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ لیکن جن سے غلطی ہوئی تھی ان کے دل میں یہ تھا کہ ہم نے جو غلطی کی اس کا کیا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ۔ اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے ہجرت کی، جنہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، اور وہی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔
اس میں اشارہ کر دیا گیا کہ بھی اگر تم سے ایک دن کی تاریخ میں کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن تم ایمان والے ہو، تم مہاجر ہو، تم جہاد کرنے والے ہو، تم میری رحمت کے امیدوار ہو اور میں غفور الرحیم ہوں، کیوں فکر کرتے ہو؟ تو ہم نے معاف کر دیا۔ تو ان آیات مبارکہ میں گویا ان کی اس بات کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے جواب عطا فرما دیا تاکہ وہ مسلمان جو ہیں وہ بھی اس پہ مطمئن ہو جائیں۔ اب جناب فرماتے ہیں قال المؤلف والمفسر رحمہ اللہ تعالی هذا ایجاب من اللہ تعالی للجہاد علی المسلمین ان یکفوا شر الاعداء حوزۃ الاسلام۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، یہ اللہ تبارک و تعالی نے جہاد مسلمانوں پہ کیوں فرض کیا؟ تاکہ مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی شوکت جو ہے وہ اسی جذبہ جہاد کے اندر ہے۔ وقال الزہری الجہاد واجب علی کل احد غزاہ قعد فالقائد علیہ اذا استعین ان یعین واذا استغیث ان یغیث واذا استنفر ان ينفر وان لم يحتج الیہ قعد۔ اب حضرت زہری فرماتے ہیں کہ الجہاد واجب، الجہاد جو ہے وہ ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے، چاہے وہ غازی بنے جہاد کرے یا بیٹھا رہے تب بھی اس پہ فرض ہے۔ لیکن اس بیٹھنے والے پہ یہ ضروری ہوگا کہ ایک مجاہد جہاد پہ گیا، ایک گھر میں بیٹھا ہے، بیٹھنے والے کے ذمے کیا ہے کہ جب مجاہد کو مدد کی ضرورت پڑے تو یہ اس کی مدد کرے۔ وَإِذَا اسْتَغِيثَ أَن يَغِيثَ، جب اس کو بلایا جائے تو اس کے بلانے پہ پہنچے۔ وَإِذَا اسْتُنفِرَ أَن يَنفَرَ، جب اس کو حکم دیا جائے کہ اب تم بھی نکلو، تمہاری بھی ضرورت ہے، تو یہ چل پڑے۔ وَإِن لَّمْ يَحْتَجْ إِلَيْهِ قَعَدَ، اور اگر اس کی ضرورت نہ پڑے تو پھر اپنے گھر میں بیٹھا رہے، لیکن جہاد فرض ہے اور سب کے لیے ہے۔ قُلْتُ وَلِهَذَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ مَن مَّاتَ لَمْ يَقْتُلْ وَلَمْ يَقْتُلْ نَفْسَهُ بِالْغَدْوِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے میرے آقا سرکار مدینہ حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ماتا، جو شخص اس حال میں مر گیا، وَلَمْ يَغْزُ وَلَمْ يَحْدُثْ نَفْسَهُ لِلْغَزْوِ، یعنی جس نے جہاد نہیں کیا اور نہ جس کے دل میں کبھی جہاد کا خیال آیا، کبھی خیال بھی نہیں گزرا کہ میں کبھی جہاد کروں، حضور نے فرمایا یہ ایسے مرا گویا کہ جاہلیت اور کفر پہ مر گیا۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو مجاہد بنائے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہاد فی سبیل اللہ نصیب فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھئی مسلمان جہاد نہ کرو تو جہاد کا ارادہ تو کر لو تاکہ کفر کی موت تو نہ مرے۔ جہاد کا خیال اور تخیل فرمایا کہ جس کے دل میں یہ خیال نہ گزرے، جو آدمی جہاد نہ کرے یا جہاد کا خیال نہ کرے مر جائے، مات میتۃ جاہلیہ، وہ ایسے مر گیا نعوذ باللہ جیسے جاہلیت کی موت مر گیا ہو۔ یہی وجہ ہے آج مسلمان کیوں مر رہا ہے، ایمان سے کو اس لیے کہ اس نے جہاد کو بھولا دیا ہے۔ ورنہ مسلمان جب جہاد کا سبق یاد کر لیتا ہے، آپ نے دیکھا نہیں افغانستان میں مسلمانوں نے جہاد کا سبق یاد کیا، پھر اللہ نے کیسے مدد کی کہ اتنی بڑی طاقت، یعنی آپ سوچ سکتے ہیں ایمان سے کہیں کہ اتنی بڑی طاقت، اور مقابلہ کرنے والے کون تھے، لڑنے والے کون تھے؟ داڑھیوں والے، مولوی، دینی مدرسوں کے پڑھے ہوئے اور جناب ماشاءاللہ خالص مذہبی لوگ۔ یہی وجہ ہے نا کہ آج داڑھی والوں سے سب اپنے پرائے سب ڈرتے ہیں، کو پتہ ہے پتہ نہیں یہ داڑھی والے ہیں کیا بلا۔ تو اس لیے اب جب وہ جذبہ جہاد پہ آئے، اللہ نے کفر کو شکست دی، برلن کی دیواریں ٹوٹ گئیں، اور اب اللہ معاف کرے دشمنوں نے ایسا لڑایا ہے کہ جہاد کے بجائے فساد ہو رہا ہے۔ دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے اندر جو بغض و عناد ہیں دور فرما دے، اور اللہ پاک ان کے تمام اس کارنامہ جو ہے اس کو ضائع نہ کرے۔ تو بہرحال جہاد ایسی چیز ہے کہ آدمی ہر وقت نیت رکھے۔ وقال علیہ السلام یوم الفتح بعد الفتح ولكن جہاد ونیہ واستنفرتم فانفروا، جیسے کہ میرے آقا نے فتح مکہ کے موقع پہ اعلان فرما دیا، حضور نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، آپ نے فرمایا کہ مکہ فتح کرنے کے بعد اب ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اب تو اسلام پھیل گیا، غالب آ گیا۔ فرمایا ولكن جہاد ونیہ، لیکن یاد رکھو کہ جہاد جو ہے وہ قیامت تک باقی ہے، اس کی نیت باقی رکھو۔ کیا مانا کہ دل میں یہ پکا ارادہ کر لو کہ اذا استنفرتم فانفروا، کہ اگر ہمیں جہاد کے لیے بلایا گیا تو ہم فوراً نکلیں گے۔
یہ ارادہ دل میں رکھ لیں. اللہ نے فرمایا کہ جہاد ہم نے فرض کیا, تمہیں مشقت والا کام تو لگے گا. کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم ای شدید علیکم ومشقہ وہو کذالک. جہاد کرنا جو ہے مشقت بھی ہے, شدید بھی ہے. فإما یقتل جمع مشقت الصبر مجاہدۃ الاعداء, یا تو آدمی جائے گا یا قتل ہوگا یا زخمی ہوگا کہ ان دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں تو بڑی سخت چیز ہے. لیکن فرمایا وآسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم این القتال یعقب النصر والظفر علی الاعداء والاستیلاء علی بلادہم. اللہ نے فرمایا کہ بظاہر تمہیں جو مشقت والی چیز نظر آئی ہے اس کے اندر تمہارے لیے بڑی خیر ہے. اگر تمہیں مشقت ہوگی لیکن اللہ تمہیں عزت دیں گے, غلبہ دیں گے, نصرت دیں گے. کافروں کے بلاد پہ اسلام کا غلبہ ہوگا, ان کے اموال پہ, ان کی زراری پہ, ان کی اولادوں پہ. وآسان تحبوا شیئا وہو شر لکم ھذا عام فی الامور کلھا قد یحب المرء شیئا ولیسلو فیہ خیرۃ ولا مصلحہ. اللہ نے فرمایا بعض اوقات تم جس چیز کو محبوب رکھتے ہو وہ اچھی نہیں ہوتی, تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑی پیاری چیز ہے, اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا, لیکن تمہارے لیے وہ ہلاکت ہوتی ہے. اور جس کو تم برا سمجھتے ہو تمہارے لیے وہ بہتر ہوتی ہے. اس لیے فرمایا من ذالک القوت القتال قد یقوم استیلاء علی عدو البلاد بالحکم. جیسے کہ جہاد نہ کرنا تمہیں بظاہر تو بڑا اچھا لگتا ہے, کیوں جی ہم لڑیں اور جہاد کریں, مارے جائیں, زخمی ہوں, قتل ہوں, آرام سے گھر بیٹھو جی بس بالکل اطمینان سے. بظاہر تم اس کو اچھا سمجھ رہے ہو, نتیجہ یہ ہوگا کہ کافر غالب آ جائیں گے, پھر تم قیدی بن کے رہو گے, ذلیل بن کے رہو گے, غلام بن کے رہو گے, عزت ہی ختم ہو جائے گی. ثم قال تبارک وتعالى والله يعلم وانتم لا تعلمون اي هو اعلم بعواقب الامور منكم واخبر بما في صلاحكم في دنياكم واخراكم فاستجيبوا له وانقادوا لامره لعلكم ترشدون. اللہ نے فرمایا کہ جو میں نے حکم دیا ہے میرے حکم پہ چلو. کیوں؟ اللہ جانتے ہیں تم نہیں جانتے. اللہ کو پتا ہے کہ تیرا آخر نتیجہ کیا ہوگا. اللہ جانتے ہیں کہ تیری دنیا اور آخرت میں بہتری اور صلاح کے چیز میں ہے. تو جب اللہ جانتے ہیں اور جاننے والے رب علیم علام الغیوب نے حکم دیا جہاد کا, تو اللہ کے حکم کی اطاعت کرو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ چلو تاکہ تم فلاح کو, کامیابی کو حاصل کر سکو. واللہ تعالی علم. کہتے جی ایک آدمی کو 4 سال پہلے میں نے 24,000 ریال سعودی دیا تھا, 24,000 دیا سعودی کے لیے, پتہ نہیں ویزے کے لیے پتہ نہیں کیا. تو اس وقت 4,000 ریال بنتے تھے, اس نے ویزا بھی نہیں دیا. اب ہم 4,000 ریال کا حساب وصول کریں یہ 24,000 کا. بھئی پہلے تو تم نے ویزا خریدا, اس نے بیچا, پہلے تو تم دونوں نے گناہ کا کام کیا, پہلے تو اس سے توبہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ اصول یہ ہے کہ جو چیز تم نے دی تھی اس کو واپس کر لو. اب چونکہ ویلیو کم ہو گئی, نقصان ہو گیا, اب جو زیادہ لوگے تو بلا وجہ سود میں آئے گا. تم نے ریال لیا تھا ریال لے لو, روپیہ لیا تھا تو روپیہ لے لو. اب دوسرے چکروں میں نہ پڑو. پہلے جس نے تمہارا 24,000 کھا گیا پہلے وہ اب تمہیں زیادہ دے دے گا, تم اپنا اصل تو نکالو. بہرحال جو تم نے دیا ہے وہی لو. نفلی روزہ رکھنا افضل ہے یا زمزم پینا افضل ہے؟ واہ بھائی واہ, یہ بڑا مسئلہ ہے. زمزم تم رات کو پیا کرو, روزہ دن کو رکھا کرو. دونوں کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ سحری کے وقت بھی زمزم پیا کرو, افطار کے وقت بھی زمزم پیا کرو, دن میں روزہ رکھا کرو, تو دونوں ثواب تمہیں مل گئے. اب زمزم کے بہانے میں تم روزہ چھوڑنا چاہو, اس کو زمزم کی پیاس لگی ہے, بڑی محبت ہے, روزہ نہیں رکھنا چاہتا. اللہ کے بندے ویسے نفلی روزہ نفلی ہوتا ہے, نہیں رکھتے ہو نہ رکھو, کوئی ضروری نہیں ہوتا. فرض روزہ ضروری ہے رمضان کا. میری لڑکی کا نکاح ہو چکا. اچھا جی, وقت مقررہ پر شوہر کے ہاں لے جانے کے قبل اپنے محلے والوں کو کھانا کھلانا, دعوت دینا. لڑکی والوں کی طرف سے کھانا کھلانا جائز ہی نہیں. سمجھ آ گئی بات؟ کھانا جو سنت ہے وہ لڑکے والوں کے ذمے ہے, لڑکی والوں کے ذمے نہیں. اچھا, لڑکے والوں کے ذمے بھی کھانا شادی کے بعد ہے. جب عورت دولہے کے گھر میں چلی جائے, رات وہ گزار لے, دوسرے دن یا تیسرے دن یا اس کے بعد
جب چاہے وہ ہے ولیمہ. یہ جو ہم پہلے شادی کھلاتے ہیں وہ بھی خلاف سنت ہے کہ ابھی عورت جو ہے وہ دولہے کے گھر میں بھی نہیں پہنچی اور کھانا پہلے ختم ہو گیا. یہ تو اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ تو کاروبار ہے، ہم نے وہ پیسے لینے ہوتے ہیں نا، بعد میں کون دے گا پھر. تو اصل سنت پہ عمل کرنے والی بات ہے. لڑکی والوں کو کھانے کھلانے کا حکم ہی نہیں. آپ کیوں کھانا کھلاتے ہیں بھائی؟ آپ کو اگر شوق ہے ویسے خیرات کر دینا تاکہ اللہ کرے اس کی برکت سے تیری لڑکی آباد رہے اور ان کا آپس میں اچھا اخلاق ہو. لیکن یہ لڑکی والوں کا شادی سے پہلے کھانا کھلانا بالکل غلط ہے، بالکل نہ کھلایا کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ لڑکے والے بھی شادی کے بعد دعوت رکھا کریں. وہ ہے سنت ولیمہ کہ بھئی شادی ہو گئی، بیوی خاوند کے گھر چلی گئی، اس خوشی میں اس نے دوسرے دن اپنے دوستوں کو کھانا کھلایا. سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ. بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مؤکدہ جو ہے وہ تو چھوڑے تو گناہ ہوگا اور چھوڑے تو قضا کرنی ہوگی، ان کے نزدیک پڑھنا ہوگا دوبارہ. لیکن غیر مؤکدہ جو ہے ثواب ہے، پڑھے گا تو ثواب ہے، نہیں پڑھے گا تو گناہ نہیں ہوگا. نماز وتر کی دوسری رکعت میں اتحیات میں بیٹھ گیا، دوسری رکعت میں بیٹھ کے پھر تیسری کے لیے کھڑا ہو، یعنی دو میں وقفہ کرے، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. تینوں رکعتیں ایک اتحیات سے پڑھے، یہ بھی حدیث میں ثابت ہے. دو رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر کے ایک رکعت وتر علیحدہ پڑھے، یہ بھی حدیث مبارک میں ثابت ہے. لہذا بلا وجہ نہ لڑا کریں. جو جیسے پڑھ رہے ہیں اللہ سب کی قبول کرے. تم مل کے اس پہ محنت کرو جو پڑھتا نہیں. جو پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھنے دو، خیر ہے، اللہ رحمت کرے گا. اگر جماعت کھڑی ہے، 2 رکعت پڑھی جا چکی ہیں، باقی 2 رکعت مولوی صاحب کے پیچھے پڑھ لیں. جو 2 رکعت آنے سے پہلے پڑھی گئی تھی ان کو پڑھنے کے لیے. ہاں اب مثلا 4 رکعت کی نماز تھی، آپ جب آئے تو 2 رکعت پڑھی جا چکی تھی، آپ 2 رکعتوں میں ملے تو گویا آپ کی 2 رکعتیں باقی ہیں. اب جب آپ کھڑے ہوں گے تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ایک قول میں تو یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کھڑے ہو کے چپ رہیں، جیسے امام کے پیچھے مقتدی چپ ہوتا ہے کھڑے کھڑے اسی طرح 2 رکعتیں پوری کر لیں، کچھ بھی نہ پڑھیں. اور بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ نہیں، آپ فاتحہ بھی پڑھیں اور اگر سورت چھوٹی ہے پہلی رکعتوں میں تو سورت بھی پڑھیں. تو بہرحال دونوں حالتوں میں نماز الحمدللہ صحیح ہو جاتی ہے. کہتے ہیں جی کہ مردے کو دفناتے وقت جو ہے ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے کہ وہ کوئی کیکر کی لاتے ہیں، گرم پانی میں ڈالتے ہیں. وہاں کوئی بات نہیں، اصل مقصد ہے مردے کو اچھی طرح صاف کرنا. اب وہ چاہے کچھ ڈال کے نہلا دیں، جو بھی چیز ڈال دیں. اسی طرح خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، جائز ہے، کوئی منع نہیں. اگر ایک مٹھی داڑھی جو ہے جی یہ ائمہ اربعہ کے نزدیک واجب ہے. اس سے تھوڑی داڑھی رکھنا گناہ ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ نہیں کہ گناہ سے نکل جاتا ہے تھوڑی بھی رکھ لیں، نہیں نکل جاتا ہے. گناہ سے تب نکلتا ہے جب حضور کی سنت کے مطابق عمل کرے. اگر سنت کے مطابق اور حضور کے فرمان پہ عمل نہ کرے تو گناہ سے نہیں نکل جاتا. اب یوں سمجھیں مثلا عشاء کی نماز کی کتنی رکعتیں ہیں؟ 4 رکعت. کوئی 3.5 پڑھ کے سلام پھیر دیا کرے تو ہم کہیں کچھ کافی کام کر لیا، تھوڑا سا ہی بچ گیا. یہ نہیں ہے، سنت ہے. ہم چھوٹی داڑھی ہے غلطی ہے، منڈاتے ہیں غلطی ہے. گناہ کو گناہ سمجھیں، توبہ کریں، کوشش کریں. یہ نہیں کہ الٹا پھر بہانے بنائیں اور تعویل کریں اور لوگوں کو اور موقع دیں تاکہ وہ بھی نکلیں سنت سے کہ چلو بھی بس دور سے نظر آ جائے وہ اتنا داڑھی ہے، پتہ لگ جائے کہ عورت ہے یا مرد ہے. تو وہ تو اصل میں اتفاق یہ ہے کہ عورتوں کو داڑھی آتی نہیں، ورنہ وہ رکھ لیتی. سچی بات ہے. وہ تمہارے کپڑے پہنتی ہیں، تمہاری پینٹ پہنتی ہیں، بال کٹواتی ہیں. مرد بننے کا انہیں بڑا شوق ہے اور ہر مردوں والا کام کرتی ہیں، ہر مردوں والا کھیل کھیلتی ہیں. یہ تو اتفاق ہے کہ داڑھی نہیں آتی ان کو. اگر آئے تو رکھ لیں، آپ منڈا ڈالیں وہ رکھنا شروع کر دیں. کھانا کھاتے ہوئے ہونٹ کٹ گیا تو خون نکلا ہے، کوئی بات نہیں، صاف کر رہے ہیں اور کیا کریں، کچھ بھی نہیں، کچھ نہیں ہوتا. خیر میں عمرے کرنے والا اگر آخری استلام کرنا بھول گیا کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، مستحب ہے، کر لیتا ثواب ہے. نہیں کر سکا تو نہیں کر سکا.
اچھا جی، میں 40 نمازیں مدینے پاک میں پڑھی، واپس جب آیا تو مجھے پتہ نہیں تھا کہ عمرہ ہوتا ہے. میرے پر تقریباً 10 سال ہو رہے ہیں، کسی نے بتایا الٹا، مجھے پیسے تھوڑے دیے، پتہ نہیں کیا. واپس مسجد پاک پہنچا، سب لوگ احرام باندھ کر آ گئے، میرے پاس پیسے نہیں تھے میں احرام خرید کر احرام باندھ سکتا. خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ شریف گیا اور واپسی پہ تم نے احرام نہیں باندھا. باقی یہ رہا کہ پیسے نہیں تھے، مدینے جانے کے تو تھے، واپس آنے کے بھی تھے، باقی پیسے کس بات کے؟ تولیے خریدنے کے. تولیہ خریدنا تو ضروری نہیں تھا، تم یہی تو پر بھی نکال کے یوں باندھ لیتے، احرام ہو جاتا. کوئی احرام کے لیے تولیہ خریدنا ضروری ہے کہ تم بڑے آدمی نظر آؤ؟ احرام کے لیے تو یہ دیکھو، یہ رومال ہے اور نہیں ہے، بس اسی کو کندھے پہ ڈال دیا. لبیک اللہم لبیک، ختم. جو چیز موجود ہے وہی احرام ہے. یہ تھوڑا ہے کہ ہم ضرور چادریں ڈھونڈیں اور تولیے ڈھونڈیں اور شالیں ڈھونڈیں. یہ میں نے قمیص پہنا ہوا ہے، لمبا قمیص ہے مثلا، اگر کوئی اسی کو نکال کے چادر بنا کے باندھے اور اوپر اور کوئی کپڑا نہ ہو، لبیک پڑھ لے، احرام ہو گیا. کیوں نہیں ہے تو نہیں ہے، کوئی ضروری تو نہیں تھا، احرام تم باندھ سکتے تھے. بہرحال اب تمہارے ذمے ہے، عمرہ بھی قضا کرو اور ایک دم بھی ادا کرو جب اللہ پیسے دے دے، جب اللہ پاک دے دے. اور ایسے غلطی نہ کیا کرو، یہ بہانے ہوتے ہیں. میں مسجد بھی گیا، لوگ احرام باندھ کے آ رہے تھے، میرے پاس پیسے نہیں تھے. مسجد کیا کرنے گئے تھے تم؟ جب پیسے نہیں تھے مسجد جانے کی کیا ضرورت تھی تم؟ یہ بہانے بنانے سے مسئلے نہیں بدلتے. جی بعد لوگ وضو کرتے ہیں اور یہ قمیض اوپر کر دیتے ہیں، گھٹنے ننگے ہو جاتے، یہ منع ہے. گھٹنے سے اوپر دکھانے والا بھی ملعون ہے، دیکھنے والا بھی ملعون ہے. حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو فرمایا کہ الناظر والمنظور، دیکھنے والا اور دکھلانے والا. مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ عورہ ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے، کوئی عربی ہو یا غیر عربی ہو. ہم نے عربوں کا کلمہ نہیں پڑھا، ہم نے کلمہ محمد مدنی کا پڑھا ہے. اگر عربی کوئی داڑھی منڈوانا شروع کر دیں تو ہم داڑھی منڈوا لیں، وہ سگریٹ پیئیں تو ہم سگریٹ پیئیں، وہ فلمیں دیکھیں تو ہمارے لیے زہر ہو جائیں کہ عربی کرتے ہیں. اللہ کے بندے کو عربوں کا ہمارا دین ہے. ہم نے تو دین محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہے، ہم نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے، حضور کی سنت پہ چلنا ہے. ہاں اگر یہ عرب حضور کے غلام بنیں گے تو ان کا مرتبہ اونچا ہے، کیونکہ ان کا تعلق اور نسبت جو ہے وہ محمد مدنی سے ہے، ان کا تعلق جو ہے وہ عرب سے ہے. لیکن اگر یہ دین سے ہٹیں گے تو پھر سزا بھی ان کو زیادہ ہے. جی میں نے دیکھا ہے کہ بعض عرب لوگ فرض پڑھ لیتے ہیں اور سنت نہیں پڑھتے. تم اپنا فکر کرو، تم یہی دیکھتے رہتے ہو سارا دن، تمہیں کیا پتا کہ نہیں پڑھتے؟ گھر جا کے پڑھتے ہو، تم ساتھ جاتے ہو. سنت پڑھنا تو گھر میں افضل ہے، مسجد میں تو سنت پڑھنے سے حضور پاک نے بھی سنتیں ہمیشہ گھر میں پڑھی ہیں. تو تم ان کے ساتھ جاتے ہو، تمہیں پتا ہے یہ نہیں پڑھتے. تم اپنی پڑھو، تمہیں کیا فکر ہے ان کا؟ اگر میں مالی پتہ نہیں کیا عمرہ کر رہا ہو، وضاحت زندہ پتہ نہیں پتا ہے مجھے پڑھا نہیں. بہرحال اگر آپ کے والدین ہیں ان کا عمرہ حج آپ کر سکتے ہیں، جو میں نے سمجھا ہے. حضرت عمر حضرت علی نبی کے جبہ مبارک حضرت ویس کرنے کے پاس لے کر گئے تھے کہ ساتھ یہ کہا تھا کہ دعا کریں اور آدھی امت بخشوا لی تھی. یہ تم نے کہیں پڑھا ہے؟ ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا. نہ حضرت عمر حضرت ابو بکر آدھی عمر نہیں بخشوا سکے، اویس کرنی نے بخشوا لی. کو عقل کی بات کرو، وہ تابعی ہے، وہ خلیفہ راشد ہے. یعنی 1 کروڑ تابعی جو ہے ایک صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ کیا بات ہوئی کہ بھئی اگر کسی کو دعا کے لیے کوئی کہہ دے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی شان بھی اونچی ہو گئی اور آدھی امت اس نے بخشوا دی. کسی حدیث میں نہیں، کسی روایت میں نہیں. یہ سب گھڑنتو قصے ہیں لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. پتہ ہے کیوں بناتے ہیں؟ اس لیے کہ پیری اسی طرح چلتی ہے کہ میاں دیکھو حضرت اویس کرنی حضور کو جو نہیں دیکھا صرف محبت کرتا تھا، اس نے آدھی امت بخشوا لی، تو پیر کم از کم چوتھا حصہ امت کا تو بخشوا لے گا نا. تم پیر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، ریس میں گھوڑے دوڑائے، جوا کھیلتا ہو، شراب پیتا ہو، پیر پکا ہو، مضبوط ہو تاکہ آگے جو سزا ملے وہ برداشت کر سکے. عقل کی بات کرو. ایسے قصے بنا لیتے ہیں لوگ، کوئی روایت نہیں ہے، بالکل قصہ ہی نہیں، واقعہ ہی نہیں ہے. میں رمضان شریف میں طاہر تراویح پڑھانے جاتا ہوں، وہاں مقتدی شافعی حنبلی ہیں، کوئی بات نہیں ہے. میں وطر ان کی طرح پڑھ لیتا ہوں، کوئی بات نہیں. نہیں پڑھو گے تو پیسے نہیں ملیں گے نا.
بھائی مولوی اگر ان کے مطابق نہیں چلے تو آخری دن پھر وہ بھی کہیں گے جزاک اللہ. ان کے مطابق چلو گے تو تبھی تو کچھ ملے گا نا مال متا. ویسے بہرحال نماز ہو جاتی ہے، کوئی فکر نہیں، نماز ہو جاتی ہے، اس کا غم نہ کرو. سب ائمہ حق پہ ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کر. اگر میں حنبلی امام کے پیچھے ویتر پڑھوں بالکل ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. اگر عصر کی جماعت نکل گیا، میں اکیلا عصر کی نماز کر رہا ہوں، کوئی آگے مجھے امام بنا لے تو امام بن سکتا ہوں. بن سکتے ہو، کیوں نہیں بن سکتے؟ ماشاءاللہ مرد ہو کوئی عورت ہو، عورت امام نہیں بن سکتی، مرد تو امام بن سکتا ہے. اور تم بھی فرض پڑھ رہے ہو، پیچھے آنے والے نے بھی فرض پڑھے ہیں، تو حنفیوں کے نزدیک بھی اختلاف نہیں. اختلاف حنفیوں کا یہ ہے کہ تم نفل پڑھ رہے تھے، پیچھے والے نے فرض شروع کر دیے، تو باقی ائمہ کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز نہیں. میں حنفی ہوں اور میں یہاں مقیم ہوں تو میں حج میں نماز قصر پڑھوں گا. حنفی تو قصر نہیں پڑھتے ہیں، باقی ائمہ کے نزدیک قصر ہے. تم کوشش یہ کرنا کہ مسجد میں جا کے امام کے پیچھے پڑھ لیں، بس جھگڑے میں نہ پڑھو. میں ایک جگہ کام کرتا تھا، وہاں بہت سردی تھی اور امام صاحب مغرب عشاء اکٹھی پڑھا دیتے تھے سردی کے ڈر سے. ان کے نزدیک جائز ہے، کوئی بات نہیں. ان کے نزدیک خوف میں، سردی میں، بارش میں جمع ہو سکتی ہے، اور امام صاحب کے نزدیک نہیں ہو سکتی. لیکن تم نے پڑھ لی تو کوئی حرج نہیں، شکر کرو، نماز ادا ہو گئی، الحمدللہ، اللہ کا شکر کرو. اتنے آپس میں تعصب نہ رکھو. یہ اعلیٰ اولا افضل غیر افضل کے مسئلے ہیں، کوئی نعوذ باللہ حرام حلال کے مسئلے نہیں ہیں. ایک آدمی نے مغرب کی نماز امام کے ساتھ پڑھی، امام نے سلام پھیر دیا، اس نے بعد میں سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا. اس نے کہا مجھ سے غلطی ہوئی تھی. نہیں، اس نے غلطی کی. امام کے پیچھے جب تم نے نماز پڑھی ہے تو ہمارا ہر بار امام اٹھاتا ہے، اسی لیے امام سے غلطی ہو، وہ سجدہ کرے تو ہم سب سجدہ کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ آپ کو امام کی اتباع کرنی چاہیے تھی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کرنے سے پہلے جو ہے 10 دن پہلے، یعنی اصل معنی یہ ہے کہ یکم ذی الحجہ کا چاند جب نظر آئے تو حجامت نہ بنوائے. ویسے یہ مستحب مسئلہ ہے کہ جس نے قربانی کرنی ہو وہ نہ بنوائے، اور جس نے قربانی نہیں کرنی، بکری نہیں رکھنی، وہ بنوا لے. یہ مستحب بات ہے، ورنہ اگر کوئی بنائے تو بہرحال گناہ نہیں ہوتا ہے. میں اپنے والد کا حج کرنا چاہتا ہوں، بالکل کرو، ضرور کرو، لیکن کرنے سے پہلے کسی عالم سے مسئلے سمجھ لینا. ایسے نہ کرنا کہ غلطی کر کے مسئلے بعد میں پوچھو. ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھا جاتا ہے، بالکل پڑھا جاتا ہے. عصر اور مغرب کے درمیان اگر میں طواف 2-3 اکٹھے کر کے مغرب کے بعد نفل پڑھ لوں، کوئی بات نہیں، بالکل ٹھیک ہے. نماز میں جب ہم ہر رکعت شروع کریں تو ثنا پڑھیں نا، پہلی جب ابتدا کریں. نوکری ہے میری، میں ایک گیٹ پہ چوکیدار ہوں، مجھے وہ اجازت نہیں دیتے جمعہ پڑھنے کی، تو آپ ظہر پڑھ لیا کریں. آپ مجبور ہیں، آپ کی مجبوری ہے، ڈیوٹی ہے. میں نے عمرہ کیا لیکن میں نے سر ابھی نہیں مڈایا تھا کہ کپڑے پہن لیے. 10 منٹ کے بعد میں نے یاد آ گیا تو پھر میں نے سر مڈا لیا. ٹھیک ہے، کوئی دم نہیں آپ پر. اگر کوئی آدمی نقل کر کے یا رشوت دے کر امتحان پاس کیا اور سرٹیفکیٹ لے لیا، پھر نوکری کی تو تنخواہ حلال ہے؟ بالکل حلال نہیں. میرے گاؤں میں ایک دربار ہے پیر کی، وہاں میں چوری کرتا تھا. کیا چوری کرتے تھے؟ نہ تو پیر نے پکڑا نہیں ہے آپ. تو جو پیر اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکا، کوئی غم نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا. دیکھو نا جی، اس کی مزار شریف پہ جو غلاف شریف ہوتا ہے وہ جو اٹھا لو پیر وہ بھی نہیں چھڑا سکتا، تو ہمیں کیسے چھڑائے گا جہنم سے؟ بہرحال یہ ہے کہ چوری کی، تم نے گناہ کیا، اتنے پیسے خیرات کر دو یا ان کو دے دو واپس کسی طرح سے. تو آئندہ ایسا نہ کرو. چوری چوری ہے، چاہے کہیں سے بھی کی جائے. شیعہ کے ساتھ کھانا کھائیں نہ کھائیں تو بہتر ہے. ابو طالب سید تھے، سید ہو یا کچھ ہو، جب اسلام نہیں لے آئے تو سید ہونا کیا فائدہ دے گا؟ بات تو اسلام سے ہے. اسلام بلال لے آئے تو جنت کا سردار ہے، ابو جہل نہ لے آئے تو جہنم کا حقدار ہے.
اگر کسی آدمی نے اپنی سالی کے ساتھ گناہ کیا تو بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے. بیوی کا کیا گناہ ہے؟ کہ تم نے منہ کالا کیا اب سالی سے طلاق پہلی بیوی کو بھی ہو گئی. اس کو طلاق نہیں ہوتی لیکن تمہارے لیے بہت بڑا گناہ ہے. توبہ کرو, استغفار کرو. ایک نکاح میں 2 عورتیں تو استعمال نہ کرو نا. ہمارے ہاں تو رواج ہے نا کہ سالی تو آدھی گھر والی ہوتی ہے. ایسے لوگ ہیں انا للہ. آپ اپنا ٹیلی فون نمبر مجھے دے دیں, کیا فائدہ ہوگا؟ میں لینا ہے لے لینا, فائدہ کوئی بھی نہیں ہوتا. مجھ سے مل لیا کریں. کس وقت میں جواب دوں گا, کس وقت ہوں گا نہیں ہوں گا. اگر غسل فرض ہو جائے تلاوت کرے, ناپاک جو ہے تلاوت نہ کرے, غسل کر لے بعد میں تلاوت کرے جنابت سے. لڑکا لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہو, والدین راضی نہ ہوں تو نہ کرے. جب تک والدین راضی نہ ہو